السلام علیکم ناظرین، سیاست ٹی وی کے عالمی خبر نامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں ریشما۔ سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں سرخیوں پر۔ سوئٹزرلینڈ کے بار میں آتش زدگی سے ہلاکتیں 47 ہو گئی، ملک میں 5 روزہ سوگ۔ غزہ کے وسط میں قائم ایک خیمے میں لگ گئی آگ، ایک ماں اور اس کا بچہ شہید ہو گئے۔ اسرائیل نے غزہ میں ڈاکٹرز وداؤٹ بارڈرز اور آکسفیم جیسے بڑے اداروں سمیت 37 امدادی اداروں پر پابندی لگا دی۔ غزہ کے عوام امداد کے لیے مزید پریشانیوں کا شکار۔ فلسطینی مزاحمت اور ہمارے طبی عملے کے درمیان تعلقات کا الزام سراسر غلط۔ ڈاکٹرز وداؤٹ بارڈرز نے قابض اسرائیل کے الزامات کو سختی سے کر دیا مسترد۔ اور ایران میں بڑھتی ہوئی مہنگائی اور کرنسی کی قدر میں کمی کے خلاف احتجاج مختلف شہروں تک پھیل گیا، پرتشدد مظاہروں میں 6 افراد ہلاک۔ تو یہ تھی سرخیاں، پیش ہے خبروں کی تفصیل۔ سوئٹزرلینڈ کے بار میں آتش زدگی سے درجنوں افراد ہلاک ہو گئے۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق آگ لگنے کے اس واقعے میں اب تک 47 لوگوں کی ہلاکت کی تصدیق کر دی گئی۔ میڈیا رپورٹس میں بتایا گیا ہے کہ واقعے کے نتیجے میں 115 افراد زخمی بھی ہوئے، جنہیں فوری طبی امداد دی جا رہی ہے۔ اس حوالے سے مزید بتایا گیا ہے کہ یہ حادثہ سال نو کی تقریب کے دوران پیش آیا۔ سوئس حکام کے مطابق متاثرین میں غیر ملکی بھی شامل ہیں۔ اس حوالے سے فرانسیسی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ حادثے میں ہمارے 8 شہری لاپتہ ہیں۔ رپورٹس کے مطابق سوئس صدر نے برن شہر میں 5 روز سوگ کا اعلان کیا ہے۔ غزہ کے وسط میں قائم ایک خیمے میں لگنے والی آگ کے نتیجے میں ایک ماں اور اس کا بچہ شہید ہو گئے۔ یہ ایک ایسا واقعہ ہے جو قابض اسرائیل کی مسلط کردہ نسل کشی کے فلسطینیوں کے عارضی رہائشی کے نازک حالات کو اجاگر کرتا ہے۔ غزہ کے سول ڈیفنس ڈپارٹمنٹ نے بتایا کہ آگ یرموک علاقے میں واقع ایک خیمے میں لگی، جہاں بے گھر خاندان رہائش پذیر تھے۔ ان کی ٹیم نے ماں اور اس کے بچے کی لاشیں نکالیں، جبکہ ایک شہری کو شدید جلنے کے زخموں کے ساتھ بچایا گیا۔ سول ڈیفنس نے مزید کہا کہ متعلقہ حکام ابھی بھی واقعے کی تفصیلات اور اس کے اسباب کی تحقیقات کر رہے ہیں۔ یہ سانحہ اس انسانی المیہ کے دوران پیش آیا ہے جس کا سامنا سینکڑوں بے گھر فلسطینی کر رہے ہیں، جو قابض اسرائیل کے تباہ کن حملوں کے بعد اپنے مکانات کھو چکے یا ان کے مکانات جزوی طور پر متاثر ہوئے ہیں۔ زیادہ تر خیمے بنیادی حفاظتی معیار سے محروم ہیں، جس کی وجہ سے وہ آگ اور حادثات کے لیے انتہائی حساس ہیں۔ گزشتہ ہفتوں میں شدید بارش اور زوردار ہواؤں نے پہلے ہی تباہ شدہ مکانات کو مزید نقصان پہنچایا، جس کے نتیجے میں شہریوں کے شہید اور زخمی ہونے کی اطلاعات موصول ہوئی ہیں۔ یاد رہے کہ اسرائیل نے غزہ میں ڈاکٹرز وداؤٹ بارڈرز، آکسفیم جیسے بڑے اداروں سمیت 37 امدادی اداروں پر پابندی لگا دی۔ اسرائیلی حکام نے امدادی اداروں پر ان کے فلسطینی عملے سے متعلق معلومات فراہم نہ کرنے کا الزام لگا دیا اور کہا کہ جو تنظیمیں سیکورٹی اور شفافیت کے معیار پر پورا نہیں اترے گی، ان کے لائسنس معطل کر دیے جائیں گے۔ اسرائیل کی انسانی حقوقی تنظیموں نے اسرائیلی حکومت کے اقدام کو انسانی حقوق کی خلاف ورزی قرار دے دیا، جبکہ اقوام متحدہ نے خبردار کیا ہے کہ اس فیصلے سے علاقے میں انسانی بحران مزید بڑھ سکتا ہے۔ یاد رہے کہ 2 روز قبل کینیڈا، برطانیہ، فرانس سمیت 10 ممالک کے وزرائے خارجہ نے اسرائیل سے امداد فراہمی میں حائل رکاوٹیں ختم کرنے کا مطالبہ بھی کیا تھا۔ ان ممالک نے مشترکہ بیان میں کہا تھا کہ غزہ میں 16 لاکھ افراد شدید غذائی عدم تحفظ کا شکار ہیں۔ سردی اور بارش سے غزہ میں حالات مزید خراب ہو چکے ہیں اور 13 لاکھ افراد کو فوری پناہ کی ضرورت ہے۔ ان ممالک نے مطالبہ کیا ہے کہ اقوام متحدہ اور UNRWA کو مکمل رسائی دی جائے، رفح سمیت تمام گزرگاہیں کھول کر امداد میں اضافہ کیا جائے۔ ڈاکٹرز وداؤٹ بارڈر نے قابض اسرائیل کے ان الزامات کو سختی سے مسترد کر دیا ہے جن میں تنظیم کے عملے اور فلسطینی مزاحمت کے عناصر کے درمیان تعلقات کا دعویٰ کیا گیا تھا۔ تنظیم نے واضح کیا کہ یہ کھلے عام لگائے گئے الزامات کسی ثبوت کے بغیر ہیں اور ان کا مقصد تنظیم کی رجسٹریشن کو نئی اور غیر واضح شرائط کے تحت پابندیوں میں جکڑنا ہے۔ اس طرز عمل سے طبی عملہ شدید خطرات سے دوچار ہو رہا ہے اور اس کے نتیجے میں سینکڑوں ہزار فلسطینیوں کو زندگی بچانے والی طبی سہولتوں سے محروم کیے جانے کا خدشہ ہے، خاص طور پر ایسے وقت میں جب صحت کا نظام وسیع پیمانے پر تباہی کا شکار ہے۔ ڈاکٹرز وداؤٹ بارڈر نے کہا کہ وہ غزہ کی پٹی اور مغربی کنارے میں کام کے لیے اپنے رجسٹریشن کی تجدید کے منتظر ہے، جو 31 دسمبر 2025 تک تھی، اور یہ عمل نئے اسرائیلی شرائط کے مطابق ہونا ہے جن میں ملازمین کے ناموں کی فہرستیں فراہم کرنا بھی شامل ہے۔
تنظیم کے مطابق کئی ماہ کے رابطے کے باوجود اسے نہ تو واضح معیارات فراہم کیے گئے اور نہ ہی کسی قسم کی ضمانتیں دی گئی۔ غزہ میں وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران غزہ کے اسپتالوں میں 2 شہداء کے جسد خاکی لائے گئے، جن میں ایک نیا شہید اور ایک ملبے سے نکالا گیا شہید شامل ہے۔ اس کے علاوہ ایک زخمی بھی اسپتال منتقل کیا گیا۔ وزارت صحت نے اپنے بیان میں بتایا کہ 11 اکتوبر سن 2025 سے اب تک شہداء کی مجموعی تعداد 416 ہو چکی ہے، جبکہ زخمیوں کی مجموعی تعداد 1153 ہے اور ملبے سے نکالے گئے شہداء کی تعداد 683 تک پہنچ چکی ہے۔ وزارت صحت نے اس بات کی بھی تصدیق کی ہے کہ اب بھی متعدد متاثرین ملبے تلے اور سڑکوں پر پڑے ہیں، تاہم ایمبولینس اور سول ڈیفنس کی ٹیمیں تاحال ان تک پہنچنے سے قاصر ہیں، جس کی بنیادی وجہ قابل اسرائیل کی جانب سے مسلط کردہ تباہی اور رکاوٹیں ہیں۔ نئے سال کی پہلی ساعتوں کے ساتھ ہی قابل اسرائیلی فوج نے غزہ پٹی میں سیز فائر اور جنگ بندی کے معاہدے کی سنگین خلاف ورزیاں جاری رکھی۔ جمعرات کی صبح 1 جنوری سے اب تک اس معاہدے کی کم سے کم 8 نئی پامالیاں ریکارڈ کی گئی ہیں۔ یہ معاہدہ عرب اور امریکی سرپرستی میں شرم الشیخ میں طے پایا تھا، جو 10 اکتوبر سن 2025 کو نافذ العمل ہوا تھا۔ مقامی باشندوں نے بتایا کہ قابل اسرائیلی جنگی طیاروں نے آج صبح خان یونس شہر کے مشرقی علاقوں کو نشانہ بناتے ہوئے فضائی حملہ کیا۔ اسی دوران قابض فوجی گاڑیوں نے شہر کے مشرقی محلوں کی جانب شدید فائرنگ کی۔ غزہ کی پٹی کے جنوب میں بھی حالات کشیدہ رہے۔ مقامی ذرائع کے مطابق قابل اسرائیلی فوجی گاڑیوں نے رفح شہر کے شمالی علاقوں پر فائرنگ کی، جبکہ جنگی طیاروں نے شہر کے مختلف حصوں پر ایک کے بعد دیگر فضائی حملے کیے۔ یہ جارحیت صرف جنوبی علاقوں تک محدود نہ رہی بلکہ غزہ شہر کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ قابل اسرائیلی فوجی گاڑیوں کی جانب سے اندھا دھند فائرنگ کی گئی۔ اسرائیل جنگ بندی کی کھلم کھلا خلاف ورزیاں کر رہا ہے۔ زہران ممدانی نے نیو یارک میئر کے عہدے کا حلف لینے کے بعد اپنے پہلے عوامی خطاب میں کہا کہ آج سے نئے عہد کا آغاز ہو گیا۔ اگر آپ نیو یارک کے شہری ہیں تو میں بلا تفریق آپ کا میئر ہوں۔ زہران ممدانی نے نیو یارک کا میئر بننا اپنے لیے اعزاز قرار دیا اور کہا کہ وہ تمام شہریوں کے حقوق کے لیے لڑیں گے۔ انہوں نے کہا کہ وعدہ کرتا ہوں کہ میں آپ سب کا تحفظ کروں گا، نیو یارک کے شہریوں کے ساتھ ہر طرح کے حالات میں کھڑا رہوں گا۔ درجات -4 ڈگری سینٹی گریڈ ہونے کے باوجود لوگوں کی بڑی تعداد نے زہران ممدانی کی تقریب حلف برداری میں شرکت کی۔ زہران ممدانی نیو یارک کے پہلے مسلمان میئر بننے کے ساتھ 1 صدی میں کم عمر ترین میئر بھی بن گئے ہیں۔ It is inauguration day. It is also the day that the rent is due. At midnight last night, I swore my oath to become the mayor of New York City. Just a few hours ago today, I celebrated with tens of thousands of New Yorkers. Many of them left our ceremony to return to houses and apartments that do not feel like homes, where bad landlords do not make repairs, where rents constantly rise, where roaches crawl in the hallways and heat in the chill of winter comes rarely. Today, we are announcing 3 executive orders. The first will be to revive the mayor's office to protect tenants. We will not compromise on housing quality. If your landlord does not responsibly steward your home, city government will step in. We will make sure that 311 violations are resolved, and we will hold slumlords to account for hazardous and dangerous threats to your well-being. The second is to create a LIFT task force. LIFT stands for Land Inventory Fast Track, to leverage city-owned land and accelerate housing development. The task force will review city-owned properties and identify sites suitable for housing development no later than July 1st of this year. The last executive order is the creation of the SPEED task force. SPEED standing for streamlining procedures to expedite equitable development. This task force will identify and remove bureaucratic and permitting barriers that drive up costs and slow housing construction and lease up, making it more affordable to build and easier to access housing across New York City. In doing so, we will protect tenants already long neglected from further neglect.
and we will mitigate the significant risk of displacement they currently face. ایران میں بڑھتی ہوئی مہنگائی اور کرنسی کی قدر میں کمی کے خلاف جاری احتجاج مختلف شہروں تک پھیل گئے۔ پرتشدد مظاہروں میں 6 افراد جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ ایرانی میڈیا کے مطابق ایران کے لورستان، فسا اور ازنا شہر میں مظاہرین اور سیکورٹی فورسز کے درمیان جھڑپیں ہوئیں۔ کئی شہروں میں مظاہرین نے سرکاری عمارتوں پر بھی دھاوا بولا۔ پولیس اسٹیشن نظر آتش کرنے کی کوشش کی۔ رپورٹس کے مطابق پولیس نے مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے ہوائی فائرنگ کی، ربر کی گولیوں اور آنسو گیس کا استعمال کیا۔ ایرانی میڈیا کے مطابق مظاہرین اور سیکورٹی فورس کے درمیان جھڑپوں میں ایک سیکورٹی اہلکار سمیت 6 افراد جاں بحق جبکہ متعدد افراد زخمی ہوئے۔ پولیس نے ہنگامہ آرائی میں ملوث کئی افراد کو گرفتار کر لیا۔ اور آخر میں سرخیوں پر ایک اور نظر۔ سوئٹزرلینڈ کے بار میں آتش زدگی سے ہلاکتیں 47 ہو گئی، ملک میں 5 روزہ سوگ۔ غزہ کے وسط میں قائم ایک خیمے میں لگ گئی آگ، ایک ماں اور اس کا بچہ شہید ہو گئے۔ اسرائیل نے غزہ میں ڈاکٹرز وداؤٹ بارڈرز اور آکسفیم جیسے بڑے اداروں سمیت 37 امدادی اداروں پر پابندی لگا دی۔ غزہ کے عوام امداد کے لیے مزید پریشانیوں کا شکار۔ فلسطینی مزاحمت اور ہمارے طبی عملے کے درمیان تعلقات کا الزام سراسر غلط۔ ڈاکٹرز وداؤٹ بارڈرز نے قابض اسرائیل کے الزامات کو سختی سے کر دیا مسترد۔ اور ایران میں بڑھتی ہوئی مہنگائی اور کرنسی کی قدر میں کمی کے خلاف احتجاج مختلف شہروں تک پھیل گیا۔ پرتشدد مظاہروں میں 6 افراد ہلاک۔ اسی کے ساتھ عالمی خبرنامہ اختتام کو پہنچتا ہے۔ مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔